everybody, welcome to Medical Matters, an initiative of the Martin Dow Group to create awareness. Today we have with us Dr. Asma, who is an anesthesia expert at Ziauddin. And welcome Dr. Asma, how are you today? Assalamualaikum. Thank you so much for inviting me. Okay. So I would like कि आप थोड़ा हमारे viewers को you can introduce yourself. आप कहाँ से पढ़ा है, क्या करती हैं? मैं बेसिकली मैं एनेस्थीसिया कंसल्टेंट एंड पेन फिजिशियन हूँ. करंटली आई एम वर्किंग एट ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन. मैंने ज़ियाउद्दीन से MBBS किया था, उसके बाद फिर सिविल हॉस्पिटल से MCPS किया, विच इज़ मेंबरशिप ऑफ CPSP इन एनेस्थीसिया. फिर उसके बाद आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से FCPS किया, विच इज़ द फेलोशिप. वहाँ रेजिडेंसी कंप्लीट करने के बाद फिर पेन मैनेजमेंट किया वहाँ से, और उसके बाद then I did my instructorship over there and then I came to Ziauddin. Wonderful. So कोई खास reason था? Were you interested in this? Anesthesia में? Anesthesia क्यों? Why specialize in this? Initially तो I was not interested in anesthesia per se. I wanted to, जैसे कि बाकी के सारे लोग होते हैं कि 2-3 ही फील्ड्स होती हैं जो इंटरेस्टिंग लगती हैं, जिनमें मेडिसिन होता है. तो आई वांटेड टू बी एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, विच इज़ जो शुगर को कंट्रोल करते हैं और हार्मोन्स होते हैं, यानी मेडिसिन की डॉक्टर बनना चाहती थी. बट जो मेरे मेंटोर थे इवेंचुअली उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, बिकॉज आई वाज मोर इनटू मेडिसिन एंड ऑल. तो उस वक्त उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि बीइंग अ फीमेल जो एनेस्थीसिया है, इट इज़ अ वेरी गुड फील्ड. और उसमें मेडिसिन में जैसे होते हैं हम, तो उसमें जैसे पेशेंट्स बहुत सिक आते हैं या कुछ ऐसा है, जैसे कि DKA वगैरह जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, जो कि एमरजेंसीज़ हैं शुगर बढ़ने की, उसमें रात दिन कोई नहीं होता. कि जो एनेस्थीसिया है उसमें हमें एक तो मिल के काम करते हैं, तो वी हैव अदर कोलीग्स हु कैन गो टू अदर प्लेसेस एंड गिव एनेस्थीसिया ऑन आवर बिहाफ. और उसमें पूल टाइप का होता है कि दूसरे लोग भी आपका एनेस्थीसिया, अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो कोई दूसरा भी होता है. बीइंग अ फीमेल इट वाज अ गुड थिंग फॉर हिम अकॉर्डिंग टू हिम. और प्लस उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे सजेस्ट की थी वो ये की थी कि देखो इन दी एंड तुम्हें पेशेंट को बचाने के लिए, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, इंटूबेट करना. तो उन्होंने कहा कि देखो अगर कुछ नहीं भी तुमने इसमें सीखा तो एटलीस्ट यू विल बी डूइंग इंटूबेशन. इंटूबेशन का मतलब ये कि मरीज़ की जान तो बचा लोगे. प्लस ये कि एनेस्थीसिया में आगे जाके क्रिटिकल केयर है, पेन मैनेजमेंट है. तो अगर एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग करने के बाद भी एनेस्थीसिया समझ में ना आए तो पेन मैनेजमेंट भी जो कि स्पेशलाइज्ड फील्ड है, नहीं तो क्रिटिकल केयर में आपको वही मेडिसिन के पेशेंट्स मिलते हैं. तो दैट वाज वन ऑफ माय टर्निंग पॉइंट विच आई टर्न कि मैं मेडिसिन से फिर एनेस्थीसिया में आगे कि चलो आई विल सी, अगर एनेस्थीसिया में इंटरेस्ट नहीं लगा तो देन लेटर ऑन आई कैन गो इनटू क्रिटिकल केयर. बट वो मुझे एनेस्थीसिया में ही इतना अच्छा लगने लगा और इतना मज़ा आने लगा. और फिर उसके बाद उसकी सब स्पेशलिटी पेन मैनेजमेंट में कि देन आई डिड माय एनेस्थीसिया एंड देन लेटर ऑन पेन मैनेजमेंट के, एंड आई लव दैट. अच्छा, सो एनेस्थीसिया का हम लोग सुनते हैं, मतलब अगर दांत का हल्का सा कुछ होता है उसमें भी एनेस्थीसिया लगता है, कोई बहुत मेजर सर्जरी है उसमें भी एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है. तो किस तरीके की डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होती हैं एनेस्थीसिया की, तो इनमें क्या फ़र्क है? इनको एडमिनिस्टर करने में भी आई एम श्योर फ़र्क होता होगा. बिल्कुल है. देखिए एनेस्थीसिया एक बहुत वास्ट फील्ड है. इट्स नॉट कि सिर्फ आप गुनूदगी दे रहे हैं. और ये भी बड़ी मिसनोमर है लोगों के साथ कि लोग कहते हैं नशे वाला डॉक्टर. वी आर नॉट नशे वाला डॉक्टर, हम लोग बेहोशी के डॉक्टर हैं. अगर आप एक जनरल टर्म में बात करें तो बेहोशी का डॉक्टर कौन है? डॉक्टर वो है जिसने स्पेशलाइज़ किया है इस फील्ड के अंदर बेहोशी में. अब बेहोशी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. बेहोशी की डिफरेंट टाइप्स में आता है कि सबसे पहले तो ये है कि हम बेहोशी बेसिकली है क्या, बेहोशी क्यों वजूद में आई? बेहोशी इसलिए वजूद में आई कि पहले जो सर्जन्स थे या सर्जरीज़ या ऑपरेशंस जो होते थे वो बहुत, यानी हम जब एनेस्थीसिया इवॉल्व हो रही थी उससे पहले की बात है कि सर्जन्स ही कुछ दवाइयाँ दे के और ईथर और क्लोरोफॉर्म दे के मरीज़ को हल्का सा गुनूदगी दे के, आम लैंग्वेज में अगर हम कहें वो चीरा लगा के और सर्जरी हो जाती थी. बट एक्सटेंसिव ऑब्वियसली सर्जरीज नहीं हो पाती थी, छोटी मोटी सर्जरी हो गई. ये एनेस्थीसिया की जब दवाएं आईं और सारी चीज़ें हुई तो एनेस्थीसिया इवॉल्व होना शुरू कर दिया. और एनेस्थीसिया इटसेल्फ उसमें फिर मॉनिटरिंग आई तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया. तो लोग अगर ये समझते हैं कि बेहोशी तो सिर्फ एक टेक्नीशियन भी दे सकता है, तो बेहोशी के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं. एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें हम 5 साल MBBS करने के बाद फिर
جو 4 سال کی ٹریننگ یا 5 سال کی ٹریننگ پروگرام ہے, ریزیڈنسی ہے CPS کرنے کے بعد, وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر فردر اس میں کنٹینیو کرتے ہیں. تو کمنگ بیک کہ انیستھیزیا کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. تو انیستھیزیا صرف ایک غنودگی دینے سے لے کے پورا فل بے ہوش کرنے سے لے کے, یہ تو انیستھیزیا کی ٹرمز ہے کہ سیڈیشن ہے, جنرل انیستھیزیا ہے, اس میں بھی کچھ وہ ہیں جو کہ انیستھیزیا ملنے کے بعد اپنی نارمل بریتھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن سو رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پین فیل نہیں ہوتا. پھر آن دا کنٹری وہ بھی ہیں جن کو ہم ٹیوب ڈال کے بڑی لانگ سرجریز بھی کراتے ہیں, یعنی 8 آورس 10 آورس 12 آورس کی ہارٹ کی سرجری ہو گئی, برین کی سرجری ہو گئی, باقی سارے لمبس کی سرجری ہو گئی جو کہ لمبا چلتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ پروسیجرز ایسے ہوتے ہیں جن میں اسپائنل انیستھیزیا اور جس کو ہم کہتے ہیں ریجنل انیستھیزیا, یعنی سینٹرل نیوریکسیل اینڈ ریجنل. اب اس میں آتا ہے کہ کمر میں انجیکشن لگتا ہے جس کو ہم اسپائنل انیستھیزیا اور ایپیڈیورل کہتے ہیں, اور پھر ریجنل بلاکس ہوتے ہیں جس میں باڈی کے کسی بھی پارٹ میں جو مین نروز جاری ہوتی ہیں جو کہ درد میں آرام لاتی ہیں, ان نسوں میں ہم لوکل انیستھیٹک دے کے اس جگہ کو سن کر دیتے ہیں جس کو بلاک کہا جاتا ہے. آپ نے ایک ٹرم یوز کی, سوری ٹو انٹرپٹ یو, بٹ یہ لوکل انیستھیزیا اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے ہمیشہ سوچا ہے کہ لوکل انیستھیزیا کیوں ہر جگہ بولا جاتا ہے. اچھا, لوکل اور انٹرنیشنل ایسی کوئی چیز نہیں, لوکل اور انٹرنیشنل ایسا نہیں ہے. ہاں, لوکل کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو خیر میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ لوکل ہے اور انٹرنیشنل. جی, لوکل انیستھیزیا کیا ہوتا ہے کہ ایسی دوائیں جو کہ صرف لوکلی سن کر دیتی ہیں, یعنی چھوٹے سے پورشن کو سن کر سکتی ہیں, بٹ وہ پورشن کو سن چھوٹی سی جگہ پہ اس وقت کرتی ہیں جب وہاں پہ ہم انجیکشن دیں اور صرف اس جگہ کو یعنی اس نس کو فوکسڈ یعنی ٹارگیٹڈ ہو. لیکن اٹ ڈپینڈس. اچھا, وہ جو دوائیں ہوتی ہیں وہ آپ ان کو ایپیڈیورل میں بھی وہی دوائیں, اب جیسے آپ نے شروع میں پوچھا کہ دانت کے درد میں بھی لوکل دیتے ہیں, تو وہ لوکل انیستھیٹک جو ہے وہ ایک ڈرگ کا نام ہے. فار ایگزامپل وہ ڈرگ کی ایک کیٹیگری ہے جو کہ سن کرتی ہے. اب وہ سن کس کو کرتی ہے؟ وہ نسوں کو سن کرتی ہے. وہ نسیں باڈی میں جہاں کہیں پہ بھی ہیں, اگر آپ اس میں دیں گے کتنی کوانٹٹی میں دے رہے ہیں اور کتنی یعنی کتنی مقدار اس کی یوز ہو رہی ہے اور کتنی کانسنٹریشن یوز ہو رہی ہے, اٹ ڈپینڈس. تو جو دانتوں کے درد کے لیے یوز ہوتی ہے وہ اگر یہاں پہ سن کیا ہے تو صرف یہ جگہ سن ہو جائے گی, اس وجہ سے اس کو لوکل انیستھیٹک کہتے ہیں. اگر یہ ہاتھ میں کوئی آپریشن ہونا ہے اور یہاں پہ دوا دی اور وہ لوکلی یہ جگہ سن ہو گئی, دیٹس اگین لوکل, لیکن اس کو نرو بلاک کہہ دیں گے. یہاں پہ بھی ہم دیتے ہیں, جیسے آپریشن ہونا ہے, ہاتھ کا آپریشن ہونا ہے. اب ہاتھ کا آپریشن اپیرنٹلی ایک بڑا پروسیجر ہے کہ ہاتھ میں کوئی فریکچر ہو گیا اور اس جگہ کو بھی بے ہوشی سے بھی ہم مطلب مریض کو سلا کے آپریشن کر سکتے ہیں. اور اب جو نئی ٹیکنیکس ہمارے پاس آ گئی ہیں ان کے تھرو ہم الٹرا ساؤنڈ سے دیکھتے ہوئے یہاں پہ جو نسیں ہوتی ہیں, جو گچھا ہوتا ہے جو آگے جا کے ہاتھ کو سپلائی کر رہا ہوتا ہے, سینسیشن دے رہا ہوتا ہے, اس جگہ کو سن کر دیں تو ہاتھ سن ہو جائے گا. تو وہ بھی لوکل انیستھیٹک ہے جو کہ ہم نے یہاں دے دیا, اس کو پیریفرل نرو بلاک کہتے ہیں. وہی لوکل انیستھیٹک اگر آپ کمر میں انجیکشن دے دیتے ہیں تو وہ کمر میں نیچے والے پورشن کو پورے دونوں لیگس کو سن کر دے گا, تو دیٹس کالڈ اسپائنل انیستھیزیا. اور آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت آبویس سی بات ہے, سنا بھی ہے کہ it's a very critical thing to administer, right? So how do you guys as anesthesia experts ensure patient safety? کیونکہ I've heard کہ انیستھیزیا کو بہت ہی ایک کیلکولیٹڈ اماؤنٹ اینڈ اسپیسیفک طریقے سے ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے, تو اس میں پیشنٹ سیفٹی انشور کس طرح کی جاتی ہے؟ دیکھیں, پیشنٹ سیفٹی تو ہم انیستھیزیا ہے ہی پیشنٹ سیفٹی. ہم لوگوں کا ایک سلوگن فیو ایئرز اگو ایک سلوگن بھی تھا, سیفٹی کا مطلب ہی یہ تھا کہ سیف انیستھیزیا پریکٹس. اور سیف انیستھیزیا پریکٹس آیا ہی یہ ٹرم اس وقت ہے جب انیستھیزیا کی جتنی بھی مانیٹرنگ ہے, پہلی بات تو یہ کہ وہ امپروو ہوئی, اور اس سے بھی پہلے جب یہ مانیٹرنگ نہیں بھی تھی تو انیسٹیٹس جو ہے انیستھیزیا میں, انیسٹیٹس یعنی انیستھیزیا ایکسپرٹ میں, ڈاکٹر میں, اور ایک عام انیستھیزیا ٹیکنیشین یا کوئی رینڈم جو کوئی بھی مریض کے ساتھ اٹینڈنٹ ہوتا ہے, اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انیسٹیٹس کی اسپیشلائز فیلڈ ہے کہ وہ مریض کی مانیٹرنگ کرے. ان مانیٹرنگ سے بھی پہلے ایک چیز آتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ پری آپریٹیو اسیسمنٹ. پری آپریٹیو اسیسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کو آپریشن ہونے سے پہلے, جیسے کہ مریض کا فار ایگزامپل کوئی سرجری کروانی, وہ سرجن کے پاس جاتے ہیں. لائک وائز جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کو جانا چاہیے اپنے انیسٹیٹس سے جا کے ملیں. اٹس ناٹ نیسسری کہ ہر جگہ ان کے الگ کلینک ہو, لیکن اب جتنے بھی میجورٹی بڑے ہاسپٹلس ہیں ان میں پری آپریٹیو کلینک کے نام سے یعنی انیستھیزیا فٹنس کے نام سے کلینک ہو رہی ہوتی ہے, اس میں انیسٹیٹسٹ ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک سرجن ہے یا آپ نے کوئی سرجری پلان کی اور آپ نے اپنا سرجن چوز کیا, کیونکہ سرجن تو آپ چوز کرتے ہو, آپ لوگوں سے پوچھتے کون اچھا سرجن ہے, دین یو گو ٹو دیم اینڈ دین یو ڈیسائڈ ڈسکس ود دیم اینڈ ڈیسائڈ.
پھر وہ جو اچھے سرجنز ہوتے ہیں وہ بھی, اور جو ان جنرل بہت سارے, اب تو اویئرنیس بہت کریٹ ہو رہی ہے, تو مریض جاتے ہیں انیستھیزیا میں فٹنس لینے کے لیے, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا انیسٹیٹسٹ کون ہے. اب ایسی کلینکس ہوتی ہیں, اگر کلینکس نہیں ہے تو آپ کو انیسٹیٹسٹ سے ملنا چاہیے. انیسٹیٹسٹ کا اس وقت کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مریض کی پوری آل ٹوگیدر ہسٹری سے لے کے ایگزامینیشن سے لے کے انویسٹیگیشن سے ایک ایک چیز دیکھے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انیسٹیٹسٹ کو آپریشن سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مریض ہمارے پاس آنے والا ہے, اس کو یہ بیماریاں ہیں, یہ دوائیاں کھاتے ہیں, ان کی یہ پہلے آپریشن ہو چکے ہیں, کسی چیز میں کوئی کمپلیکیشن ہوئی نہیں ہوئی, کوئی چیز ایسی ڈیفیکلٹ ہے جس کے لیے ایکسٹرا چیزوں کی ہمیں نیڈ ہے, ایکسٹرا مانیٹرنگ کی ہمیں نیڈ ہے, تو اس کی پہلے سے تیاری کر کے رکھے. تو انیسٹیٹسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ پری آپریٹو دیکھے, اس میں اسیس کرے, رسک اسٹریٹیفیکیشن کرے, اگر رسک ہائی رسک ہے, لو رسک ہے, اس کے حساب سے اپنا تھیٹر یعنی او ٹی ریڈی کروائے. اور وہ جب وہ او ٹی میں آ جاتے ہیں پیشنٹ, یعنی آپریشن تھیٹر میں یا آپریٹنگ روم میں آ جاتے ہیں سرجری کے لیے, اس وقت بھی, اس سے پہلے بھی مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی بلڈ پریشر, ہارٹ ریٹ, سیچوریشن, بریدنگ پیٹرن, اور جو گیسز وغیرہ ہوتی ہیں وہ سب مانیٹر ہوتی ہیں. جو اینستھیزیا ایکسپرٹ ہے, obvious سی بات ہے, وہ he would need to collaborate with all other doctors, right? کارڈیو کی سرجری ہے تو کارڈیو ڈپینڈنگ اپون. ہاں, so how do you guys collaborate with the experts from different fields to ensure a seamless process? Just like any other person would do with any other person, just like that. اور اس میں ڈپینڈ کرتا ہے, اگر تو اسٹریٹ اوے پیشنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اے سے کلاسیفیکیشن, وچ از امریکن سوسائٹی آف اینستھیزیالوجسٹ کلاسیفیکیشن, وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہیلدی پیشنٹ ہے جس کو کوئی بیماری نہیں ہے, نہ بلڈ پریشر ہے, نہ شوگر ہے, نہ ہارٹ کا پرابلم ہے, اور اسٹریٹ اوے فار ایگزامپل اپینڈکس کے لیے آیا ہے یا کسی اور پروسیجر کے لیے آیا ہے جو کہ اسٹریٹ اوے, اس کے لیے ہمیں کسی سے کولیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے سچ نہیں, کیونکہ اس میں جو سمپل مانیٹرنگ, اسٹینڈرڈ مانیٹرنگ ہے وہ ہم تھیٹر کے اندر کریں گے, آپریشن کے دوران میں کریں گے, آپریشن کے بعد کریں گے. فار ایگزامپل ایسا پیشنٹ جو کہ ہمارے پاس پری آپریٹیولی آیا ہے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے, فار ایگزامپل کہ دل کام نہیں کر رہا, یا دل کام کر رہا ہے تو بہت ہی کم کام کر رہا ہے, اور دل کام نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل بہت کم 20% ای ایف ہے, یا کوئی والو بند ہے, یا کسی اور کو کڈنی کا پرابلم ہے, کڈنی فیلئر میں ہے, یا لیور کا کوئی مسئلے مسائل ہیں, یا برین کا کوئی مسئلے ہیں, تو اس میں پہلے سے ہم ان کو اسیس کرتے ہیں اور اکارڈنگلی ایسے لوگوں کو آن بورڈ لیتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کو بلڈ کا مسئلہ ہے تو ہیماٹولوجسٹ کو آن بورڈ لے لیں گے, کسی کو دل کا مسئلہ ہے تو کارڈیالوجسٹ کو آن بورڈ لے لیں گے. آن بورڈ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو بھی سیٹسفیکشن ہو کہ ہمارا اینستھیٹسٹ تو ہمیں دیکھے گئی, لیکن ہمارا کارڈیالوجسٹ بھی آن بورڈ ہے اور اس کو پتہ ہے ہماری یہ ہارٹ کی کنڈیشن ہے, اس کے ساتھ ہم اس آپریشن کے لیے جا رہے ہیں, کتنی سیفٹی ہے, اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپریشن کے دوران جو اینستھیٹسٹ ہے وہ جو مانیٹرنگ کرے گا اس لیول کی کرے گا, ایکسٹرا جو بھی پریکاشنز لینے ہوں گے وہ لیں گے, اور آپریشن کے دوران یا آپریشن کے بعد بھی اگر کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو اس کو آرام سے مینیج کر سکتے ہیں. بٹ سپوز ایک ہائی ٹراما یا ہائی رسک ایمرجنسی سچویشن, رائٹ, تو اس میں اتنا سب کس طریقے سے انشور کرایا جاتا ہے کہ یہ سب بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ جتنے بھی بڑے ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ بھی, اور ان جنرل جہاں جہاں سرجریز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ یہ سسٹم ڈیولپڈ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آن بورڈ لوگ ہوتے ہیں, جیسے سرجن ہے تو اینستھیٹسٹ ہوگا, اینستھیٹسٹ ہے تو کارڈیک ٹیم آن بورڈ ہوگی, یعنی ہاسپٹل کے اندر موجود ہوگی. دین ڈیفینیٹلی وی کال دیم اپ اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پیشنٹ آیا, آپ بھی ایک دفعہ آ کے وزٹ کر لیں, ریویو کر لیں. جسٹ لائک کہ اگر کسی کے پاس ایسا پیشنٹ آیا جو درد میں ہو, اور ایز اے پین فزیشین مجھے کال آیا کہ جی ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہوا ہے فلانے کے انڈر میں, بٹ پین کے لیے آپ آ کے دیکھ لیں, تو آبویسلی وی ڈو گو دیئر اینڈ وزٹ دیم. تو اس طرح کے جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہائی رسک پیشنٹ ہوں یا ٹراما کے ہوں جن میں ڈفرینٹ آرگنس انوالو ہوں, تو وی ٹیک آل آف دیم آن بورڈ. ہم پہلے سے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ مریض آ گئے ہیں. فار ایگزامپل اسے پیشنٹس عموماً آئی سی یو میں آتے ہیں, تو آئی سی یو کی ٹیم تو دیکھتی, تو بعض اوقات وہ ہولسٹکلی ہی دیکھ رہی ہوتی ہے, جہاں جہاں ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہاں کارڈیو تھوریسک کو انوالو کرنا ہے ان کو کر لیتے ہیں, اگر ان کو لگتا ہے لیور والوں کو انوالو کرنا ہے تو ان کی ٹیم انوالو ہو جاتی ہے, تو وہ سب کو پھر انفارم کر دیا جاتا ہے اور پھر کولیبوریٹیولی کام ہوتا ہے اس میں. Okay, so moving on to my next question, technology has recently played a very significant role, you know, healthcare mein overall, generally, bahut si updates aayi hain, bahut nayi inventions aayi hain. So specifically when it comes to the field of anesthesiology, kis tarike ki updates aayi hain that has made your life easier or that has benefited the patients more? Kis tarike ki dekhne mein بہت آپ نے بہت ہی ریلیونٹ سوال آپ کا ہے. پہلے یہ کنسیڈر کیا جاتا تو اینستھیزیا نے پچھلے
आई वुड से 20 सालों में बहुत इवॉल्व भी किया है. इनिशियली जब एनेस्थीसिया स्टार्ट हुआ तो सिर्फ सिंपल मॉनिटरिंग थी, और जो इनिशियली भी मैं आपको बता रही थी ना कि एक एनेस्थेटिस्ट जो डॉक्टर है उसका क्या रोल होता है कि अगर गैजेट्स नहीं भी थे, या फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसी सिचुएशन में हों जैसे कि वॉरफेयर है, या जैसे कि आउटसाइड हॉस्पिटल कोई इमरजेंसी किसी की हो गई, एनेस्थेटिस्ट उस वक्त भी सबसे पहले पल्स पे हाथ रख के देखते थे कि पल्स चल रही है नहीं चल रही है, और हमारा ऑपरेशन के दौरान में भी यही काम होता है. तो फिर इनिशियली गैजेट्स है, उसमें क्या था, सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर था, हार्ट रेट था, ब्लड प्रेशर था, मॉनिटरिंग थी, ये थी. मशीन उस वक्त इतनी नहीं थी. फिर ये इवॉल्व हुआ, मशीन्स नई आनी शुरू हुई. एनेस्थीसिया मशीन का मतलब है कि वो मशीनें जो गैसेस देती हैं, पहले ईथर होता था, क्लोरोफॉर्म होता था, फिर वो ऑब्सोलीट हुआ, फिर दूसरी ड्रग्स ऐसी आई जो कि मरीज़ के लिए सेफ्टी जिनमें बढ़ी, जिनमें इन्हेलेशनल गैसेस आ गई. फिर दवाएं कुछ इवॉल्व हुई जो कि बिल्कुल पहले बेसिक थी, थायोपेंटोन और इस तरह की दवा, जिसको केटामीन जिसको बहुत अरसे से यूज़ होती थी. फिर बाद में उसमें प्रोपोफोल आ गई, टॉमेडेट आ गया. फिर नारकोटिक्स में, न्यूअर ड्रग्स में फेंटेनिल आ गया. तो इस तरह के नारकोटिक्स भी इवॉल्व हुए और विद टाइम हुए. ये तो वो थी जो दवाएँ इवॉल्व हुई. इसी तरीके से जो मसल रिलैक्सेंट थे, पहले ये बहुत मेजर था, जो बहुत सारे आजकल के लोगों में भी ये कॉन्सेप्ट सवाल करते हैं कुछ मरीज़ आके हमारे पास कि डॉक्टर साहब कितनी देर में मरीज़ उठेगा. उसका रीज़न ये था कि पहले ऐसी दवाएं आती थी जिनका बहुत लंबा असर चलता था, ऑपरेशन ख़त्म भी हो गया है तो हमें मरीज़ को सुला के रखना पड़ता था कि उसका इफेक्ट वेयर ऑफ नहीं हुआ बहुत. अब न्यू दवाओं में ये सारी शॉर्ट एक्टिंग आ गई हैं, चाहे वो मसल रिलैक्सेंट हों, चाहे वो इंडक्शन एजेंट्स हों, चाहे वो नारकोटिक्स हों. लाइकवाइज मॉनिटरिंग बहुत इवॉल्व हुई है. मॉनिटरिंग में पहले जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग थी जो हर मरीज़ में होती थी, लेकिन बहुत सिक पेशेंट्स में आप नहीं कर सकते थे. फिर आ गए उसके बाद एंटाइडल CO2 जो कि हमें एक्चुअल नंबर भी बताता है और ग्राफ भी बताता है कि मरीज़ को कितनी गैसेस मिल रही हैं और कितनी डेप्थ्स मेंटेन है. फिर उसके साथ ही जो है वो सेंट्रल वीनस प्रेशर आ गया, आर्टीरियल लाइन प्रेशर आ गया कि पहले ब्लड प्रेशर कफ बांध के मालूम किया जाता था 5 मिनट, 10 मिनट, 4 मिनट, जितनी भी आपने सेटिंग रखी हुई है. जो ये आर्टीरियल लाइन आई उससे आपको बीट टू बीट ब्लड प्रेशर पता चल रहा होता है. तो ऐसे जितने सिक पेशेंट होते हैं उनको हम ये मॉनिटर करते हैं. अच्छा, ये तो वो चीज़ें हो गई जो एनेस्थीसिया की दवाएं मॉडिफाई हुई, मॉडर्न आई और हमारी मॉनिटरिंग मॉडर्न हुई. इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जैसे कि किसी पेशेंट का मुंह नहीं खुल पाता फॉर एग्जांपल, अब वो कैमरा ऐसा आ गया कि हम उस कैमरे में देखते हुए मुंह किसी का अगर नहीं भी खुल पा रहा है तो नाक से हम ट्यूब डाल सकते हैं, यानी ट्यूब ऑन पास कर सकते हैं, एज इन के उसकी ब्रीदिंग मेंटेन कर सकते हैं. लाइकवाइज ये जो मैं आपको नर्व ब्लॉक्स की बात कर रही थी, नर्व ब्लॉक में पहले ब्लाइंड नर्व ब्लॉक होते थे कि बस देखा, एनाटॉमी चेक की और उस जगह इंजेक्शन नर्व ब्लॉक यानी सुन करना, जैसे जो हम लोकल एनेस्थेटिक की बात कर रहे थे कि वो फोकस्ड एरिया को सुन कर दिया. तो पहले वो ब्लाइंडली करते थे कि यहाँ कर दिया. अब यहाँ पे ज़ाहिरी बात है और ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ वेसल्स भी हैं, गुच्छे भी बाकी के जा रहे हैं, तो फिर अल्ट्रासाउंड अब हमारे पास आ गए. तो अल्ट्रासाउंड से हम देखते हुए उस जगह को नर्व ब्लॉक कर देते हैं. तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस कम हो गई हैं और प्रिसिशन बहुत बढ़ गई. जैसे कहते हैं ना प्रिसिजन मेडिसिन का अब हर जगह रोल आ रहा है. तो वी हैव नाउ बिकम मोर प्रिसाइज, मोर सेफ. इसी तरीके से जैसे AI अब आ रहा है तो इसमें डॉक्यूमेंट्री, जैसे कहते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन भी इम्प्रूव हुई है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गए हैं. और इसी तरीके से जो AI की भी इन्वॉल्वमेंट अब आ रही है. तो आई एम श्योर कि बाहर के मुल्कों में तो हो रहा होगा, हमारे यहाँ पास तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा कि रोबोटिक्स एंड एनेस्थीसिया, नहीं रोबोटिक्स की जहाँ तक हम बात करते हैं कि मैकेनिक्स एंड रोबोटिक्स, तो वो सारी इवॉल्विंग फील्ड्स हैं एनेस्थीसिया की. अच्छा, so we will move on to our final question, which I'm sure the viewers would really like to know कि बहुत सी हमारे स्पेशली हमारे मास्टर में the myths are very common कि जी एनेस्थीसिया ज़्यादा लग जाएगा तो उठेगा ही नहीं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या पता नहीं क्या हो जाएगा. तो इस तरह की कौन सी सबसे कॉमन मिथ्स हैं दैट यू वुड लाइक टू डिबंक फॉर आवर व्यूअर्स, ताकि पता लगे कि इट्स अ सेफ थिंग टू एडमिनिस्टर एंड इसमें कोई हर्ज नहीं है, एंड पीपल हु ऑपरेटेड और हु एग्जीक्यूटेड वो बहुत केयरफुली करते हैं. तो जैसे कि अभी हमारी अगर जो लोग हमारे आपके व्यूअर्स या जो आपके लिसनर्स हैं वो सुन रहे होंगे, तो हम श्योर कि अभी तक हमारी जो बात हुई है तो उसमें उनको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि एनेस्थीसिया है क्या, और एनेस्थेटिस्ट या एनेस्थीसिया एक्सपर्ट या एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर, बेहोशी के डॉक्टर होते हैं, वो
بنتے کیسے ہیں اور وہ آگے جا کے کرٹیکل کام ہوتا ہے, اور اس میں ویجیلنس اور مانیٹرنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, کمنگ بیک کے جو متس ہیں, اب سب سے امپورٹنٹ مت, سب سے پہلی مت تو وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ایڈریس کی, کہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کتنی دیر میں مریض اٹھے گا. تو وہ جو دوائیں ہمارے پاس ایوالو ہو کے آئی ہیں, تو اب ہم یہی ہر مریض کو بتاتے ہیں اٹینڈنٹ کو کہ جیسے ہی سرجری ختم ہوگی, یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر بے ہوش رہیں گے, جتنی دیر سرجری چلے گی اتنی دیر بے ہوش رہیں گے. جیسی سرجری ختم ہوگی ودن 5 to 10 minutes پیشنٹ ریکوری روم میں آ جائیں گے, انٹل کہ خدا نخواستہ کسی کو کوئی کمپلیکیشن وہ نہ ہوئی بھی. کمپلیکیشن مین کہ کسی کا کارڈیک اور اس طرح کا ایشو ہے کہ جن کو ہم ڈیلیبریٹلی پہلے سے ہی پلان کر کے آپریشن کے بعد بھی آئی سی یو میں لے کے جاتے ہیں اور کنٹرول وینٹیلیشن کرتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ وین آف کرتے ہیں نا کنٹرولڈ انوائرمنٹ. وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ان مریضوں کو جن میں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ مریض کہ وہ جتنی دیر کی سرجری اتنی دیر کا آپریشن ہے. اچھا, اسی طرح سے ایک میتھ اور بھی ہے جو کہ بہت کامن ہے اور خواتین میں بہت کامن ہے, اور وہ اکثر ہمارے پاس مریض آتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے, یا پوچھتے ہیں یا ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی کمر میں انجیکشن لگایا اب تو درد ہمیشہ رہے گا, ایپیڈورل لگا ہے, وہ ہماری چاچی کو ہوا تھا یا تائی کو ہوا تھا اور انہوں نے منع کر دیا. اب یہ جو اسپیشل پروسیجرز ہوتے ہیں گائنی آپس کے, جیسے آپریشن ہو گیا, جیسے جن میں بیبی کو ڈلیور کرنا ہے یا بیبی کی سرجری ہونی ہے یا لوور لمب کی سرجری ہونی ہے, جس میں ریکوائرڈ بھی ہے اور بیبی کے لیے سیف بھی ہے. تو ورلڈ اوور اب اسپائنل اینڈ ایپیڈورل ہی چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ بہت سیف ہے, اور اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کی کسی فیملی ممبر کو بیک ایک شروع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اب دوبارہ سے یہ ہوگا. وہ پریگنینسی میں ہارمونل چینجز ایسے آتے ہیں کہ بیک یوزلی ہارمون چینجز کی وجہ سے لیگمنٹس بہت ہی لیکس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی لوز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ باڈی کی پوزیشن کی وجہ سے عموماً بیک ایک آتے ہیں. وہ اگر پورا بے ہوش ملے تب بھی کسی خاتون کو آنے ہوں گے تو آئیں گے, اگر ایپیڈورل ملے تب بھی آئیں گے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو کہ آپ کو ایپیڈورل لگا ہے تو ہی بیک ایک رہ گیا ہے. تیسری جو سب سے کامن متھ ہے, متھ سے بھی زیادہ یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ نو یور اینستھیٹسٹ. وائی نو یور اینستھیٹسٹ؟ بیکاز جیسے آپ ایک سرجن کو چوز کرتے ہیں, آپ سلیکٹ کرتے ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں. مانا آپ کے پاس اتنی لبرٹی نہیں ہے کہ آپ نے ایک سرجن چوز کر لیا تو آپ ایک اینستھیٹسٹ کو بھی الگ سے جا کے چوز کریں گے. بٹ آبویسلی اگر آپ کسی سرجن یا کسی ہاسپٹل گئے ہیں اور وہاں پہ آپ نے ایک سرجن کو دکھایا تو آلویز آسک ہم کہ ہاں, اگر پہلی بات تو یہ کہ وہ خود ہی کہیں گے کہ جا کے آپ اینستھیٹسٹ سے مل لیں اس ہاسپٹل کے. آلویز گو دیر اینڈ میٹ دیم, میٹ یور اینستھیٹسٹ, بیکاز ہی از دیٹ پرسن, آئدر اے مین اور اے وومن. وہی ہوں گے خاتون یا حضرت جو کہ آپ کے بے ہوشی کے دوران میں آپ کا خیال رکھیں گے, آپ کو مانیٹر کریں گے, آپ کی چیزوں کا خیال رکھیں گے, ایون یہ تک خیال رکھیں گے کہ آپ کی کوئی چیز ایکسپوز تو نہیں, آپ کے بال تو نظر نہیں آ رہے, آپ کا یو نو وٹ ایور یو ریکویسٹ. سرجن تو اپنی سرجری کریں گے اور آبویسلی ان کا فوکس وہیں ہوگا. اینستھیٹسٹ آپ کو کسی ریجن کو بلاک کر کے یا کسی آپ کو سلانے کے بعد ہی از دا ون اور شی از دا ون جو کہ ٹیک کیئر کرتا ہے آپ کی ہر چیز کی, آپ کے بلڈ پریشر کی, آپ کی ہارٹ ریٹ کی, آپ کی سیچوریشن کی, آپ کی اسکن کی, آپ کی ایک ایک چیز کی, یو نو. تو جسٹ میٹ دیم ونس. اور تیسرا یہ کہ اینستھیزیا اتنی اسپیشلائز فیلڈ ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری کہ میری سرجری, یو نیڈ ٹو وری مور فار دا سرجری کہ وہ ہیلنگ ہوگی اور ساری چیزیں, بٹ یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور اینستھیٹسٹ اینڈ یو ہیو ٹو میٹ دیم اینڈ یو شوڈ نو کہ اٹ از اے ویری سیف ٹیکنیک دیز ڈیز. مانیٹرنگ بہت ایڈوانس ہو گئی ہیں, ویجیلنس امپورٹنٹ ہو گئی ہے, ٹریننگز اب آ گئی ہیں, ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو عموماً جگہوں پہ اینستھیٹسٹ دے آر ویری ویل equipped and well qualified. Thank you so much, Dr. Asma. I'm sure this was very informative for our viewers, and because anesthesia ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے اور لوگوں کو اتنا نہیں پتا, بٹ آئی ایم شیور کہ بیکاز آف یور ہیلپ ہمارے سارے جو ویورز ہیں دے وڈ ناؤ بی ویل اویئرڈ. اینڈ یہ بس میں یہ چیز ایڈ کر دوں کہ اینستھیزیا جو اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, اینستھیزیا کی بھی سب اسپیشلٹیز ہیں. اینستھیزیا تو ایک جنرل فیلڈ ہے ہی, اینستھیزیا میں اتنی اسپیشلٹیز آ گئی ہیں جن میں آبسٹیٹک اینستھیزیا, یعنی لوگ اینستھیزیا کر کے پھر فیلوشپ کرتے ہیں آبز اینستھیزیا میں, لائک وائز اینستھیزیا کر کے کارڈیو تھوریسک اینستھیزیا میں کرتے ہیں کہ صرف ہارٹ کی سرجریز کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ فردر اسپیشلائز ہیں. اسی طریقے سے پین اسپیشلسٹ جو ہیں وہ اینستھیزیا کرنے کے بعد پین میں اسپیشلائز کر رہے ہوتے ہیں, یعنی فردر اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں. یا اینستھیزیا میں کرنے کے بعد کرٹیکل کیئر کے جو آئی سی یو والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی آدھے اینستھیٹسٹ ہی ہوتے ہیں. آدھے اینستھیٹسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
क्रिटिकल केयर या आईसीयू में आने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप मेडिसिन करके आओ या फिर आप एनेस्थीसिया करके आओ. तो आधे का मतलब ये था कि एनेस्थीसिया, उनका बैकग्राउंड एनेस्थीसिया का होता है और साथ में वो क्रिटिकल केयर कर रहे होते हैं. तो ये सब स्पेशलिटीज़ हैं एनेस्थीसिया की, जिसमें सिर्फ एनेस्थीसिया के बाद फर्दर सब स्पेशलिटीज़ होने की वजह से पेशेंट केयर और ओवरऑल पेशेंट की इम्प्रूवमेंट, जिसे कहते हैं सेफ्टी एंड इम्प्रूवमेंट, वो बहुत हुई है इसमें. बिल्कुल नोटेड. एंड आई थिंक हम लोग इसी लाइन पे एंड करेंगे, दैट नो योर एनेस्थियोलॉजिस्ट, जैसे कि आपने कहा. एंड इंशाल्लाह देन वी thank you very much once again. So that was Dr. Asma Abdul Salam with us. Stay tuned for our next episode with a different doctor and different specialty.